اتنی باتیں کہہ کر اپنا اعتماد پالے مؤذن، تب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، کامیابی۔ کیوں پریشان ہے مسلمان؟ جب تک مسلمان اللہ کی چوکھٹ سے وابستہ رہا، کبھی غم نہیں تھے اس کو، آج 3 بار پیٹ بھر کے کھا کے بھی غمگین ہے، دن میں 2 مرتبہ کپڑے تبدیل کر کے بھی خوف زدہ ہے۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، غم کا علاج بھی یقین ہے، ایمان، اور خوف کا علاج بھی یقین ہے، ایمان۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یقین کو۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مل کے بولو۔ جہاں یقین ہوگا وہاں خوف نہیں ہوتا، وہاں ڈر نہیں ہوتا، نہ غم ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک آسان زبان میں آپ کو بتائیں، ایک چھوٹا سا چکو ہے، آپ بڑی درگاہ شریف جا رہے ہیں، اندھیرا ہے، ایک لڑکا چکو لے کے کھڑا ہے چھوٹا سا، کیا کرو گے آپ؟ کیا کرو گے؟ ڈریں گے نہ بھائی، مار نہ دے، بولو ڈرو گے کہ چھوٹا سا چکو رات کے اندھیرے میں دیکھ کے ڈرو گے کہ نہیں ڈرو گے؟ ڈریں گے، مار نہ دے اتنا سا چکو، ٹھیک؟ پہچانتے نہیں، توجہ کرنا، نہ پہچانتے ہیں، نہ تعلق ہے، اور نہ اس پر کوئی اعتماد ہے، اس لیے چھوٹا سا چکو دیکھ کے بھی ڈر لگے گا۔ اب اسی رات میں آپ حجام کی کرسی پہ جا کے بیٹھے، اور آپ کو بنانا تھا خط، اوپر بنایا نیچے بنایا، حجام نے نکالا بڑا وستورا اور اس کو کیا تیز، اور تیز کر کے رکھا یہاں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے بتانا آنکھ بند کر کے سکون سے بیٹھتے ہو کہ نہیں؟ ڈر لگتا ہے؟ سچ بولنا، کیوں؟ حجام پر یقین ہے، مارے گا نہیں، تعلقات ہے، مارے گا نہیں، رابطہ ہے، مارے گا نہیں۔ جس سے رابطہ نہیں تھا اس کے ہاتھ کا چھوٹا سا چکو بھی ڈرا گیا، اور جس سے رابطہ تھا اور جس پہ یقین تھا اس کے ہاتھ کا وستورا بھی آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں مسلمان خوف زدہ کیوں ہیں؟ میں نے کہا ان کے اپنے کرتوت ہیں۔ اگر حجام پر یقین ہو جائے تو شے رگ پہ وستورا بھی آدمی کو بے چین نہیں کرتا، آدمی کو بے قرار نہیں کرتا، آدمی کو مضطرب نہیں کرتا۔ ارے نادان، موب لنچنگ سے تو ڈر رہا ہے، تلواروں سے تو ڈر رہا ہے، تیروں سے تو ڈر رہا ہے، بموں کے نام سے تو ڈر رہا ہے، میزائل کے نام سے ڈر رہا ہے، کیوں؟ تجھے یقین نہیں ہے کسی پر۔ ارے حجام پر یقین ہو جائے تو آدمی بے خوف ہو جاتا ہے وستورے سے، اور اللہ پہ یقین ہو جائے تو اس قوم کے ایمان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جتنا یقین حجام پہ کرتے ہو اتنا یقین تم نے اپنے اللہ پہ بھی نہیں کیا۔ کہاں ہو؟ کس ڈگر پہ چل رہے ہو؟ اگر واٹس ایپ چیک کرنے کا ٹائم آئے تو گھنٹوں گھنٹوں آپ کے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے۔ فیس بک پہ بیٹھنے کا وقت ہے تو گھنٹوں ٹائم ہے، دوستوں کے پاس بیٹھنے کا وقت تو گھنٹوں ٹائم ہے۔ کیا اللہ کے لیے بھی ہم ٹائم دے سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے ٹائم؟ کسی کو کہو چلو نماز پڑھنے، مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ جس قوم کو اللہ کے لیے ٹائم نہیں ملتا اس قوم کو مومن کہلانے کا حق کیا ہے؟ جو میت میں جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گے ان کے لیے پوری زندگیاں وقف کر دی، جو جنازے کو کاندھا نہیں دیں گے ان کے لیے گھنٹوں چوک پہ ٹائم دے رہے ہو، نکڑوں پہ ٹائم دے رہے ہو، رات رات بھر ان کے پاس ان کے پہلو میں بیٹھ کر کے گزار رہے ہو، اور جو اللہ کی رحمتیں زمین کے اوپر سے لے کے زمین کے اندر تک کام
آنے والی ہے، اس اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو سن لو، سرکار غوثیت ماب ہو یا سرکار غریب نواز ہو یا محبوب الہی ہو یا مخدوم سمنا ہو یا سرکار بختیار کاکی ہو یا صابر کلیر ہو یا امام عشق و محبت ہو یا محدث اعظم ہو یا مفتی اعظم ہو، ان سب کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا، اللہ سے مضبوط تھا، اور اس مضبوط کرنے والی کڑی کو نماز کہتے ہیں، اور ہمارا تعلق اللہ رسول سے کمزور ہو گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور سن لو، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے، اگرچہ میرا عنوان نماز نہیں، لیکن بات نکل آئی ہے تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ اگر نماز نہیں پڑھو گے، میری قوم کے جوانوں نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالو گے، مسجدوں کو اسی طرح ویران کرو گے، اللہ کے گھروں کو ویران کرو گے، تو سن لو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے، اور وادی لملم وہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اس وادی لملم کے اندر اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے بچھو ہے، اور ان بچھوؤں کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت ہے، یعنی 1 مہینے کی لمبائی میں جتنی دیر تک گھوڑا دوڑایا جا سکتا ہے، اتنے لمبے لمبے بچھو اونٹ کے گردن کی طرح موٹے موٹے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ بچھو بے نمازیوں کو ڈنک ماریں گے تو 70 سال تک ان کے جسم میں وہ زہر جو ہے وہ دوڑتا رہے گا، انہیں تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، تمہارے بھولے بھالے خوبصورت چہرے دیکھ کر کے کبھی کبھی ترس آتا ہے، یہ حسین و جمیل چہرے جب ان کو جہنم کے بچھو ڈسیں گے، اپنی جوانی پر رحم تو کرو، اپنے چھوٹے سے وجود پر رحم تو کرو، اپنے ننھے سے وجود پر رحم تو کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتا ہوں، یہ قول کسی سیاسی لیڈر کا نہیں، یہ قول کسی خطیب و ادیب کا نہیں، یہ قول کسی مسجد کے امام کا صرف نہیں، یہ قوم سید الانبیاء کا ہے، جس کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے، جس نے اپنی طبیعت سے کبھی کلام کیا ہی نہیں، جو زبان بھی کھولتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کھولتے ہیں، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہوتا ہے۔ وہ رسول فرماتے ہیں جب وہ بچھو بے نمازی کو ڈنک مارے گا، 70 سال تک کے زہر اس کے جسم کو تڑپاتا رہے گا۔ اے میری قوم کے جوان، کھیت کے بچھو جو انگوٹھے بھر بھی نہیں ہوتا پورا، اس بچھو کے ڈنک کو تو برداشت نہیں کر پاتا، چھوٹے سے ہاتھ بھر کے سانپ کا ڈنک تو برداشت نہیں کر پاتا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اپنے آپ پر رحم نہیں کرتے، اپنے جسم سے پیار نہیں کرتے، سوچو تو صحیح، جب وہ بچھو جہنم کا ڈنک مارے گا کون بچا سکے گا؟ دنیا کی کون سی طاقت بچا سکے گی؟ اور اسی پہ بس نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ بچھوؤں کا زہر اس پر اثر کرے گا تو اس کے جسم کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرے گا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی، اس کے جوڑ ٹوٹ جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، اس سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ مسلمان اور نماز نہ پڑھے، غوث پاک کا غلام اور نماز نہ پڑھے، غریب نواز کا غلام اور نماز نہ پڑھے، آپ مجھے بتائیے کون سا فلسفہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے جس نے نماز چھوڑ دی اللہ اس سے بیزار، اللہ کے فرشتے اس سے بیزار، اللہ کے انبیاء اس سے بیزار، فرمایا میں محمد بھی اس سے بیزار ہوں۔ جس سے رسول اللہ بیزار ہیں اس کے گھر میں برکت کیسی، اس کے نعت کی محفلوں میں رسول اللہ کی آمد کیسی، اس کے گھر کے نیاز نذرانوں کی قبولیت کیسی؟ اس لیے کہ حضور جس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس کی تو بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ اکبر۔ روئے زمین پر یہ رسوائیوں کے دن نہ ہوتے، روئے زمین پر یہ ذلتوں کے دن نہ ہوتے اگر ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کو سجدے کر کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کر حضور کو راضی کر لیا ہوتا۔ اور اسی پہ بس نہیں، دل کے کانوں سے اگر سن سکتے ہو، ناسک کے میرے سنی جوانوں سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک
کنواں ہے جس کا نام جب الحزن ہے. غم کا کنواں، جب الحزن. آ گئی غم کی بات. جب الحزن، جب کہتے ہیں عربی میں کنویں کو، اور حزن کہتے ہیں غم کو. غم کا کنواں. ارے پانی کا کنواں بھی کوئی کم خطرناک نہیں ہوتا. یہاں تو غم کا کنواں ہے، وہ بھی جہنم کے اندر. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اس جب الحزن کے اندر جو بچھو ہے، ایک بچھو کو اللہ نے 70 منہ دے رکھا ہے، اور ہر منہ میں 70 ڈنک ہے. کوئی خطیب کہتا تو ہم نہ مانتے ہے نا، لیکن اس نے کہا جس کے کہنے پہ بن دیکھے ہم نے اللہ کو ایک مانا. اس نے کہا جس کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی. ہم نے جبریل کو کبھی دیکھا نہیں لیکن وجود جبریل مانا. ہم نے انبیاء کو دیکھا نہیں مگر انبیاء کو مانا. جس کے کہنے پہ سب مانا وہ رسول فرما رہے ہیں اپنے گھر والوں کا بھلا چاہتے ہو تو نماز کے پابند بنو، نماز کے پابند بناؤ، گھر میں نماز کا ماحول بناؤ. ارے نادان اپنے گھر میں بجلی کا بٹن بہت اوپر رکھتا ہے تاکہ میرے بچوں کو یہ بجلی نقصان نہ پہنچا دے. بجلی کے نقصان سے بچوں کو بچانے والے جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو کب بچائے گا؟ جہنم کی آگ سے اپنی بیوی کو کب بچائے گا؟ جہنم کی آگ سے اپنے بیٹیوں کو کب بچائے گا؟ اپنی بیوی پر رحم کرنے والے، اگر تو رحم کرتا، اس سے پیار ہوتا تو فجر کے وقت میں اس کو اٹھاتا، اس کی نیند کا خیال نہ کرتا. 10 منٹ سو کر کون سے اس کے مرتبے بڑھ جائیں گے؟ 10 منٹ سو کر اس کو کون سا سکون مل جائے گا؟ اگر تم اٹھتے ہو فجر میں تو بیویوں کو اٹھاؤ، اپنے بچوں کو اٹھاؤ. نہیں مولانا میرے بچے چھوٹے ہیں، سردی میں کیسے اٹھیں گے؟ نادان، جب تو اسکول بھیجنے کے لیے سردی میں اپنے بچوں کو اٹھا سکتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرنے کے لیے نہیں اٹھا سکتا؟ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں اٹھا سکتا؟ یہی تو مطلب، یہی تو مسئلہ ہے سب سے بڑا. اللہ اکبر. تو میرے آقا فرماتے ہیں جب الحزن میں جو بچھو ہے 70 منہ والے اور ہر منہ میں 70 ڈنک ہے، جب وہ بے نمازیوں کو ڈسیں گے تو 1000 سال تک کے زہر ان کے جسم میں پھرتا رہے گا. اب آپ مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں ہم پریشان کیوں ہیں، ہم غمگین کیوں ہیں؟ آپ کہتے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نماز کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ سے ملاقات کا نام نماز ہے. اللہ کی بارگاہ میں بے حجاب کھڑے رہنے کو نماز کہتے ہیں. جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت نماز میں ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، سرکار